ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس، جنہوں نے حال ہی میں اس عہدے کا چارج سنبھالا ہے. خوش گفتار اور باریک بین احمد اویس نے کیا کہا آپ بھی جانیں. اچھا احمد اویس صاحب، آپ کا آفس ایڈوکیٹ جنرل کا، لوگوں نے یہ نام تو سنا ایڈوکیٹ جنرل اور پھر آفس کے بارے میں بھی، لیکن بہت زیادہ عوام کو اتنا زیادہ شعور نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ خود آپ بتائیں کہ اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ریاض صاحب اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے، ایڈوکیٹ جنرل جو ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 140 کے اندر یہ ہر صوبے میں اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور ہر صوبے کا ایک ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ کاؤنسل جو ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے صوبے کو، اسی طرح سے جیسے اٹارنی جنرل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس کا بیسک فنکشن تو یہ ہے کہ صوبے کے اندر جو بھی گورنمنٹ کا نقطہ نظر ہے، کورٹس میں ریٹس ہو جاتی ہیں، پٹیشن دائر ہوتی ہیں، معاملات آتے ہیں، کہیں پر پالیسی میکنگ ہوتی ہے، چیلنج ہو جاتے ہیں، وائلیشن آف لا جو ہے بعض اوقات قانون کو چیلنج کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے آسپیکٹ ہیں. تو اس میں وہاں پہ عدالت کے سامنے ایک نقطہ نظر جو ہے وہ صوبائی حکومت کا، اس میں نقطہ نظر کیا ہے، وہ اس کا کام ہے کہ وہ ان پالیسیز کو انڈیکیٹ کر کے وہاں پہ بتائے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس کی جو مطمع نظر جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل، اس کے دو کام ہیں. ایک تو وہ ایک برج کا، ایک پل کا کام کرتا ہے حکومت کے اور عدلیہ کے درمیان میں. صوبے کے اندر بہت ساری ایسی کنفیوژن ہوتی ہیں جو کلیریفائی کرنی ہوتی ہیں، بہت ساری لیجسلیٹو کام ہوتے ہیں، بہت ساری ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وہ لیٹیگیشن جو ہے کسی ایک ترمیم کے ساتھ، لیجسلیشن کے ساتھ، امینڈمنٹ کے ساتھ قانون میں ان کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں. تو وہ تمام ایسے معاملات جو ہیں وہ ان کی کمٹمنٹ، ان کی بات چیت جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ جس وقت معاملات آگے آتے ہیں، تو کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل جہاں عدالت میں وہ حکومت کے بحاف کے اوپر وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہاں ایٹ دی سیم ٹائم وہ جو ہے اس کو یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں بھی جا کے بیٹھ سکتا ہے. وہ از کنسیڈرڈ ایز ممبر آف دی کیبنٹ ایز ویل. اور اس میں تاکہ پالیسی میکنگ میں جو قانون کی پیچیدگیاں جو ہیں ان کے متعلق وہ اپنی جو حکومت کی کوئی کلیئرٹی کرنی ہے، کوئی رائے پوچھنی ہے، تو وہ بھی اس کا کام ہے وہاں پہ کرنا. تو اس لیے اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ اہم آفس ہے. اور اس کا پنجاب کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس لیے یہ سب سے بڑی، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی لا فرم بھی ہے جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے. کیونکہ اب میرے یہاں بینگ ایڈوکیٹ جنرل، یہاں پر جو لا آفیسر ہیں، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز ہیں، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز ہیں، تو ان کی تعداد جو ہے وہ غالباً 67-68 ہے. جو تمام صوبوں کے جو بینچز ہیں ہائی کورٹ کے، وہ وہاں پر بھی تعینات ہیں اور اسی طرح لاہور میں بھی ہیں. تو وہ صوبے کے معاملات جو ہیں وہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اور ہماری انسٹرکشن کے پیش نظر اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. احمد صاحب، آپ نے اس آفس کو، یہ آپ کے پاس نیا نہیں ہے، پہلے بھی تھا اور پھر آپ ریزائن کر گئے. اور جب انسان ریزائن کر جاتا ہے، پہلی تو بات ہے کہ اس طرح کا جب آفس مل جائے تو لائف ٹائم ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. بینگ اگر آپ لائر بھی دیکھیں تو ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. تو جب وہ اچیومنٹ مل جاتی ہے تو انسان وہ چھوڑتا نہیں. وہ اس کی کوشش ہوتی ہے، پاکستان کے اندر جو کلچر ہے کہ جی میں اس سیٹ سے چمٹا رہوں، اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے میرا یہ وقت بڑھتا رہے. آپ نے خود اس کو چھوڑ دیا، ریزائن کر دیا، اور پھر یہ سیٹ آپ کی طرف لوٹ کر ایک دفعہ پھر آ گئی. تو چھوڑا کیوں تھا اور پھر لوٹنے کا عمل کیسے ہوا؟ دیکھیے، انسان کہتے ہیں کہ پرپز آف ایجوکیشن از چینج آف بیہیویئر. تعلیم آپ جو حاصل کرتے ہیں اس میں اگر آپ کے بیہیویئر میں اور کریکٹر میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پرپز آف ایجوکیشن از ناٹ سروڈ. تو
میں سمجھتا ہوں کہ وہ چینج آف بیہیویئر جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے کہ جہاں آپ اچھائی برائی اور سچائی کے لیے آپ سٹانس اپنا لیتے ہیں ایک، اور پھر اس کے لیے آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی میں نے اگر ایک سٹانس لیا ہے اور وہ اس کی بیس جو ہے مورلی اور لیگلی میں نے وہ غلط سٹانس نہیں ہے تو میں اس سے ڈیویٹ نہیں ہوں گا. عہدے آنے جانی چیز ہے، آج نہیں ہے کل ہے. یہ کہ انسان کا اٹ از دا کریکٹر جو پریویل کرتا ہے اور جو رہ جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی کرٹیکل ٹائم میں کسی ایک ہی ہیز شون کیریکٹر کہ وہ اس نے اصول پرستی کو نہیں چھوڑا. کمپرومائز جو ہے اصولوں پہ کمپرومائز کا میں بالکل قائل نہیں ہوں. اور ہاں ایک کنسیلیٹی ایٹیچیوڈ جو ہے آپ کا ایک صلح پسند ہونا یا ایک ایسے ماحول کو کریٹ کر کے رہنا جہاں پہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں، یہ ایک ضروری عمل ہے اور میں اس کا قائل ہوں. ٹھیک. لیکن جہاں پہ اصول کی بات آ جاتی ہے تو وہاں سے ڈیویٹ ہونا جو ہے اصول کو قربان کر کے، تو وہ میں بالکل اس کو کبھی پروموٹ نہیں کروں گا. اور یہی بنیاد تھی کہ ایک سٹیج تھی کہ جہاں پہ میں نے جب محسوس کیا کہ ایک ایسی کنفرنٹیشن کی صورت بن گئی ہے تو میری انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے ایک اصولی فیصلہ تھا اور میں نے کہا کہ میں یہ ان میں سے شامل نہیں ہوں کہ جو ایک جاب سیکر کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ جی چلو جی غلطی ہو گئی ہے، چلو جی آپ فارم پکڑ لو، معافی مانگ لو، جی ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے اور وہ اس لیول کے اوپر آ کے انسان کو اپنی جو ہے وہ جو عزت نفس ہے اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. کیونکہ میرا ایک یہ بھی کال ہے کہ وہ شخص جو عزت نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کے اندر کریکٹر فالٹ ہے. تو ان باتوں کے پیش نظر میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا اور میرا اصولی فیصلے پہ میں نے کبھی بھی نادم نہیں ہوا. میں نے کبھی یہ ایک لمحے کے لیے بھی فیل نہیں کیا کہ جی میرے پاس عہدہ تھا جی میں نے چھوڑ دیا. اصول سے بڑھ کے کوئی بڑھ نہیں. مجھے جتنی سیٹسفیکشن ہوئی ریزائن کر کے کہ میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا تو شاید مجھے اپنی زندگی میں اتنی بڑی سیٹسفیکشن کبھی نہیں ہوئی تھی. اور میری دوبارہ ابھی آپ کا سوال دوسرا جو تھا کہ آپ کو مجھے دوبارہ ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا گیا، تو میرا خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی یہ اس کو ریئلائز کیا گیا کہ میں نے کوئی بات غلط نہیں کی تھی ریزائن دینے میں. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے دوبارہ یہ آفس کے لیے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کو دوبارہ آفر آ جائے گی؟ اصل میں نے کبھی آپ کو بتایا نا کہ میرا وہ ایک جاب سیکر والا بیہیویئر کبھی نہیں رہا. کیونکہ میرا ایک جنرل لائف میں بھی جو بیہیویئر یہ رہا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے سامنے سر اپنا خم نہیں کرتے، جو کرتے رہتے ہیں احباب ہم نہیں کرتے. تو جو اصول کی بات ہے وہ ٹھیک ہے. اور جیسے میں ابھی آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ میں ایک ان کا جو وارسی صاحب کا مظفر وارسی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت ایک نعتیہ کلام میں ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں. تو وہ شعر ان کا ہے کہ اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اور اس قدر خوف خدا ہو کہ نہ ڈر ہو جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے دل میں اگر خوف خدا رکھ لے تو پھر دنیاوی خوف ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی ایروگنس پیدا ہو جائے یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی بے عزتیاں کرتے رہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام خوف جو دنیاوی خداؤں کی شکل میں ہمارے اندر سما جاتے ہیں اور دل میں وہ جگہ جو خوف خدا کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ خدائے واحد کا خوف اپنے دل میں رکھوں اور یہ جو دنیاوی خدا ہیں ان کے خوف نکال دوں. اچھا بھی آپ نے کہا کہ خوف خدا والی جو بات کی، ہم سارا لا کا سسٹم لے لیتے ہیں، ہم ساری جو آپ کا لیگل کا جتنا بھی سسٹم ہے لے لیتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد ایک عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا ہے. لیکن آج بھی اگر ہم بات کریں ایک عام آدمی کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ شاید خوف خدا نہیں، اس لیے اسے انصاف نہیں ملتا. آپ نے اچھا کیا. دیکھیں بات یہ اس کو اسٹریچ آؤٹ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا نظام جو ہے نا اس میں بیلنس کریٹ کرتا ہے نظام عدل.
اور اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو وسعت دے دیں اور ذرا اس کو ایک براڈر ہورائزن کے اوپر دیکھیں تو اس پوری کائنات جو کہ جس کی وسعت اتنی لامحدود ہے کہ آج تک کی سائنس جو ہے اس کی حدود متعین نہیں کر سکی، اور اس کو کہتے ہیں کہ انفینٹی تک ہے، بس یہی کہہ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اس کی کتنی وسعت ہے، کتنی گہرائی ہے، کہاں جا کے یہ ختم ہوتی ہے کہ کوئی وہ پیرامیٹرز آج تک فکس نہیں ہو سکتے. تو اتنا بڑا نظام جس میں ہم تو ایک اپنی ایک چھوٹے سے سولر سسٹم کے ایک پلانٹ میں رہ رہے ہیں، تو ایک گیلیکسی کے اندر، ایک کہکشاں کے اندر کئی ہزاروں ایسے سولر سسٹم ہیں، اور اس کائنات میں کئی ہزاروں ایسی گیلیکسیز ہیں. تو یہ تمام کی تمام ایک نظام پہ چل رہی ہیں، اور نظام کیا ہے؟ بیلنس کے اوپر ہے، عدل کا نظام ہے کہ ہر چیز ہر ایک کو اس کے صحیح مقام پہ آپ نے رکھ دیا، فکس کر دیا، اور وہ مقام سے اس کو ہٹائیں گے تو بیلنس خراب ہو جائے گا. یہی نظام عدل ہے کہ نظام آپ حکومتوں کا بھی جب چلاتے ہیں تو آپ اس کے اندر یہ جوڈیشری کا سب سے اہم پلر ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ 3 پلرز کے اوپر قائم ہے. آپ کی آج کی ماڈرن اسٹیٹ کو جو آپ لیتے ہیں تو ایک پارلیمنٹ، ایک پلر پارلیمنٹ ہے، ایک پلر ایگزیکٹو ہے گورنمنٹ، اور ایک پلر جوڈیشری ہے. یہ تینوں پلر مل کے اسٹیٹ کا عمارت جو ہے اس کے اوپر استوار ہوتی ہے اور وہ کھڑی رہتی ہے. اس میں سب سے پیوٹ اور امپورٹنٹ جو سب سے اہم جو رول ہے وہ جوڈیشری کا، کیونکہ وہ دونوں پلرز میں بیلنس کریٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے بہیو کرنا ہے، اور کہاں سے آپ کا مس بہیو اگر ہے، یہ بہیویئر ٹھیک نہیں ہے یا تجاوز کر رہے ہیں اپنے حدود سے، وہ حدود جو آئین نے متعین کی ہیں، تو پھر وہ اس کو ہم دیکھیں گے. پاور آف ریویو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عدالت کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور آف ریویو ہے کہ ادروائز تو جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، ایک ادارہ ہے، اور وہ اس کو اختیار ہے قانون سازی کا. لیکن جب وہ قانون سازی کر لیتا ہے تو اس کے فیصلے، وہ قانون سازی صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے، آئین کے تقاضوں کو پوری کرتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے متنافی تو نہیں ہے کہیں پر، کہیں وہ اس قرآن اور سنت کے سے متنافی تو نہیں ہے. ان تمام باتوں کا خیال کون کرے گا؟ ان تمام باتوں کے اوپر سپریم کورٹ کو یہ پاور آف ریویو ملی ہوئی ہے. سپیریئر جوڈیشری کے پاس پاور آف ریویو ہے کہ وہ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آن دی ٹچ اسٹون آف کانسٹیٹیوشن اینڈ دی فنڈامنٹل رائٹس، اور اس کے اگر وہ متصادم ہے اس سے تو وہ اس کو ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرو. تو یہ ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں، آج کی ماڈرن سوسائٹی جو ہے، کسی بھی سوسائٹی میں قانون کی گرفت جہاں کمزور پڑ جائے تو سوسائٹی ول بیکم فری فار آل. پھر اس سوسائٹی وہ اس کو آپ کہیں گے فری فار آل سوسائٹی کون سی ہوتی ہے؟ جنگل کی سوسائٹی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جنگل لا ہے ہمارے بھی یہاں پہ؟ نہیں، ہمارے یہاں پہ ایک ایسے سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم وہ جنگل لا کو روکنے کے لیے ہمارے پاس تمام تدابیر بھی اور تمام وہ ہتھ کنڈے جن سے آپ ان کو کنٹین کر سکتے ہیں، اور تمام وہ قانون سازی، وہ آئین موجود ہے ہمارے پاس اور انٹیکٹ ہے آج بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئین کو کیسے انفورس کریں آپ، اور کیسے انفورس کر کے آپ ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں بنیادی طور کے اوپر، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کو جس وقت آپ پروٹیکٹ کریں گے تو کامن مین جو ہے وہ مستفید ہوگا اس سے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہاں اب تو یہ عام ڈیبیٹ ہے کہ کچھ ملک کے پاورفل پرسنالٹیز، ادارے یا ان کا کوئی ایشو ہو تو آپ کی ایون ہائر کورٹس کے اندر فوراً وہ کیس سنا جاتا ہے، ضمانت بھی ہو جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے، بس یہی کام اور ہو جاتا ہے. اور ایک عام آدمی کئی سال جو ہے وہ پلر ٹو پوسٹ بیچارہ بھاگتا رہتا ہے اور اس کی تو سنوائی نہیں ہوتی. اب دیکھیے یہ بات چلتی رہی، لیکن میرے خیال میں ہم کافی ایوولوشن پروسیس سے اور بہت سارے ایسے معاملات سے گزرے ہیں. اس کے بعد اب جو جوڈیشری ہے وہ اس سے مختلف ہے کافی. اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ لائرز موومنٹ کا. لائرز موومنٹ نے 2 چیزیں ثابت کر دی تھی. نمبر 1
کہ اس سے پہلے جو ایک تاثر پورے ملک میں پوری طرح سے بن چکا تھا اور پنپ چکا تھا، وہ تاثر یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے بس طاقتور وہی ہے. لیکن لائرز موومنٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ قانون کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں ہے. باقی تمام طاقتیں جو ہیں وہ قانون کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ اس کی اوپن ڈیمانسٹریشن، بڑی اتھارٹیٹیو ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے، پورے پاکستان کے ہر فرد نے دیکھی. جب لائرز موومنٹ کے نتیجے میں اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کو نیل ڈاؤن ہونا پڑا اور اس کے بعد جج صاحبان کو بحال کیا گیا، اور جج صاحبان نے بحال ہو کے بعد بہت بڑے فیصلے کیے، جن میں ایک بڑا فیصلہ یہ تھا کہ وہ جو لا آف نیسیسٹی کے اوپر بیس کر کے تمام فیصلے شروع کے جو ہوئے تھے وہ سب کے سب کالا دم قرار دے دیے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور بہت بڑی تبدیلی تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی رول آف اتھارٹی اور رول آف لا میں کانفلکٹ آئے گا تو سویلائزڈ وے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم رول آف لا کو پروموٹ کریں جس سے کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی اسٹیبلش ہو. اور جب کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی اسٹیبلش ہوگی تو پھر رول آف اتھارٹی والا کوئی نہیں رہے گا باقی، کیونکہ رول آف اتھارٹی ایک رانگ میسج ہے جو ہم ایک اسٹریٹ مین کو بھی دیتے ہیں، کامن مین کو بھی دیتے رہے ہیں اس سے پہلے. اچھا، ہم سب ایک جو عام ہم جو ایک تاثر آتا ہے کہ شاید ہائی کورٹ میں جا کے آپ کو انصاف مل جاتا ہے، سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو ایک ہائر کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں تو انصاف مل جاتا ہے. لیکن آپ کی جو لوئر کورٹس ہیں وہاں حالات جو ہیں بڑے برے ہیں، اور ایک شخص جو ہے ایک چھوٹی کورٹ میں جب جاتا ہے تو وہ سائیکل سٹینڈ سے لے کر تب تک وہ آگے چلتا رہتا ہے اس کا کیس جب تک اس کی جو فائل ہے اس کو نوٹوں کے پہیے لگے رہتے ہیں. جہاں وہ پہیے ختم ہوتے ہیں وہ فائل وہیں رک جاتی ہے. اچھا، آج بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو چھوٹی جو آپ کو نچلی کورٹس ہے وہاں لوگوں کے ساتھ یہی مسائل نظر آئیں گے. آپ نے کہا کہ ہماری سپریم کورٹ اب بہت بہتر ہو گئی ہے، ہمارے یہاں ایک نیا ایک ورب بھی ہے اور نئی ایک پوری ساری سوچ آ چکی ہے. وہ جو نیچے والا گراؤنڈ پہ جو نظام ہے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہا؟ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ لوور کورٹس کی سپروائزری جورسڈکشن جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کی ہے، ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں اتنی توجہ جو ہے لوور کورٹس کے اوپر جو ہائی کورٹ سے نہیں دی جتنی ضرورت ہے. ریزنز کیا ہے؟ ریزن اس کے بہت سارے ریزن ہیں. ریزن اس کے یہ ہے کہ جو بعض ایسے جو مارشل لا کے زمانے جب آئے تو ججز کے ایلیویشن کا طریقہ کار جو تھا وہ کسی کی خوشی پسند ناپسندی کی بنیاد کے اوپر ہوتا گیا. یہ ایک صورتحال پروموٹ ہوتی گئی جس کی وجہ سے ججز میں جہاں بہت اچھے ججز ہیں وہاں ایسے بھی ہیں کہ جن کا وہ کیلیبر نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے، اس کا نقصان ہے. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ججز کی اسی لیے زیادہ عزت و تعظیم بھی کی جاتی ہے سپیریئر جوڈیشری کی پرٹیکولرلی، کہ جج جب ایک بیٹھتا ہے اس نے اوتھ لیا ہوتا ہے اور جب وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ انفیکٹ وہ گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ عدل اور انصاف جو ہے یہ منصف ہونا اور عادل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے. تو جج جب وہ عادل بن کے بیٹھتا ہے، منصف بن کے بیٹھتا ہے، تو وہ اللہ کی اس ڈیوٹی کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اس صفات کو کی جگہ پہ وہ بیٹھتا ہے وہ. تو اس لیے وہ انتہائی قابل تعظیم اور قابل عزت ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس احساس کو اگر سمجھتا نہیں ہے پوری طرح سے تو پھر وہ انصاف کی وہ صورتحال جو ہم توقع کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے وہ قائم نہیں رہتی. اور جب وہ قائم نہیں رہتی ہے تو وہ جو لیٹیگنٹ ہے، جو جنرل پبلک ہے، اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہو جاتا ہے. اور وہ کانفیڈنس جب شیک ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. سوسائٹی ڈے بائی ڈے جو ہے کوشش یہ کرنے لگ پڑتی ہے کہ ہم عدالت تک معاملہ نہ پہنچے، اپنے معاملات آپ ہی نپٹا لیں. اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ قتل و غارت بھی ہوتا ہے، وہاں پہ دنگا فساد بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ فری فار آل ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ بڑا نقصان دہ ہے. اس لیے یہ بڑا اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم نیچے تک ہونا. اچھا، یہاں بریک لے لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے احمد اویس صاحب کے ساتھ کہ اوپر کے جو لیول کی جو ہماری کورٹس ہے وہاں تو کیسز عام آدمی کے شاید بہت کم جاتے ہیں.
آج کل اگر ہم میڈیا میں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اوپر کی کورٹس کے اندر فیصلے پاورفل لوگوں کے جو آپس کے درمیان کے جھگڑے ہیں یا پاورفل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے درمیان کے جو جھگڑے ہیں اسی کو وہ ریزالو کرتے پھر رہے ہیں. ایک عام آدمی کو کتنی تکلیف ہے, وہ شاید نیچے لوئر کورٹس میں بھی دھکے کھا کے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں اور اوپر تک جانے کی, کیونکہ لائرس کی فیس وہ نہیں دے پاتے. کورٹ کا جو پورا سسٹم ہے جس میں اندر ان کو فیس وغیرہ پے کرنی پڑتی ہے, ایک عام آدمی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی, تو وہ انصاف لیے بغیر ہی مایوسی سے واپس چلا جاتا ہے. اس سارے تاثر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ سوال ان سے اس کا جواب ہے, یہ بریک کے بعد پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی احمد صاحب, بریک سے پہلے جو سوال دیکھیے, آپ یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ ابھی آپ اگر غور کریں تو ایسی بات کچھ عرصہ پہلے کے نظام میں تو تھی, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی قانون نے قانون کی گرفت میں آئے ہیں اور عدالت نے بڑے فیصلے کیے ہیں. لیکن وہ آئیڈیل فارم جس کی آپ کہتے ہیں اس میں ضرور ٹائم لگے گا, کیونکہ جب ایک سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے نا ڈی ریل سسٹم کو لائن پہ لانے کے لیے بھی ایک بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر ڈائریکشن ٹھیک ہو تو وہ ایفرٹ جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہو رہی ہے اور ہے. آہستہ آہستہ ہم ضرور ایک اس لائن کے اوپر آئیں گے اور وہ اسٹیٹس کو جو ہم لوز کر چکے ہیں, ضائع کر چکے ہیں, گنوا چکے ہیں, ہم دوبارہ سے اس کو حاصل کریں گے. اور ہمیں اس کے لیے اگرچہ بڑی زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے, یہ کوئی کام اتنا آسان نہیں ہے, بٹ امپاسبل بھی نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے کام. یہ اس وقت جو صورتحال ہے جو ہمارے یہاں پیش نظر, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جب سسٹم خراب ہوتا ہے تو ایز اے ہول ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہے. لہذا سوسائٹی جب کوئی ڈیٹیوریٹ ہوتی ہے تو ایز اے ہول ہوتی ہے, ایڈوانس کرتی ہے تو ایز اے ہول کرتی ہے. جو جن ممالک میں جن نیشن نے رائز کیا ہے, تو جب رائز کرتی ہے تو اس کے سارے سسٹمز کے اندر وہ رائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اس لیے کہ ہیومن مائنڈ میں ایک تبدیلی آتی ہے, مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے. ہمیں اپنے نئے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے جو ابھی ہمیں تبدیل ہو رہا ہے, ابھی وہ تبدیل ویسے ہوا نہیں ہے. جوڈیشری میں کچھ پوشیدہ اداروں کے کردار کے حوالے سے آج کل بڑی بات ہوتی ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ پوشیدہ ادارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ان کی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے, اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان کی اسٹرانگ پوزیشن جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے, اس لیے کہ پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ملک ہے اور اسٹریٹجیکل پوزیشن میں ہے, اور اس اسٹریٹجیکل پوزیشن کے پیش نظر اور ایک بہت بڑے کنٹری جو ہمارے سے جس کا سب سے بڑا بارڈر بھی لگتا ہے اور جس نے ہمیں کبھی دل سے قبول بھی نہیں کیا, اور ہر لمحے اس سوچ میں اور تگدو میں ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے وہ اس حیثیت سے ختم کر دیں, اور وہ انڈیا کا سیٹلائٹ بن کے اگر رہنا چاہتا ہے تو رہے, لیکن وہ انڈیا کے ہم پلہ بن کے اس کو کوئی اختیار حق نہیں ہے کہ وہ رہے. اور اللہ نے اگرچہ ہمیں ایک ایسی طاقت عطا کر دی کہ ہم اس کے ہم پلہ کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں, تو جہاں پہ یہ بہت ساری, اور پھر ہماری آئیڈیالوجیکل پوزیشن جو ہے جس تمام دنیا کو کھٹکتی ہے, جو حقیقت ہے ہماری, جس وجہ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر پاکستان ایکسیپٹیبل ہے, لیکن آئیڈیالوجیکل پاکستان جو ہے اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی ورلڈ. کیونکہ ہم کہتے ہیں, جب ہم آئیڈیالوجیکل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو ریپلیکا ہیں اسٹیٹ آف مدینہ کے, اور اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد جو ہے وہ ان کو کھٹکتی ہے, حالانکہ اسٹیٹ آف مدینہ سے ہی تمام رول آف لا کا کانسیپٹ جو ہے یہ وہاں سے لیا ہوا ہے. جو پریکٹیکل کنٹمپرری ورلڈ کا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کہیں اور سے نہیں آیا, جو پریکٹیکل شیپ میں ایک باقاعدہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. اچھا, ایک بات بتائیں اس میں صاحب کہ کچھ فیصلے ہوئے اسی کردار کے اوپر, کچھ ججز نے دیے,
جس میں ایک جسٹس عیسیٰ صاحب بھی، ان کے کچھ ڈیسیژن بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن پھر ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ دیکھا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں جو جسٹس عیسیٰ ابھی تو میٹر جو ہے وہ سب جوڈس ہے، کیونکہ ایک فیصلہ کر دیا انہوں نے، لیکن فیصلے میں انہوں نے یہ رکھا کہ یہ اس کی کچھ جو انکوائری ہونی تھی وہ انکوائری جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کرے گا، اور انکوائری رپورٹ پھر وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجی جائے گی، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر اس انکوائری رپورٹ کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر باقاعدہ وہ اس کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اپنی کارروائی مکمل کرے گی اور اس کو نوٹس ایشو کریں گے اور آگے چلائیں گے. تو اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے رول کو ایز سچ نیگیٹ نہیں کیا گیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کیا انہوں نے، کیونکہ آرٹیکل 209 کے تحت یہ کہ کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اتھارٹی کو. ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا احمد صاحب، وہی انصاف کی بات کروں گا تو اگر پولیس والوں کے پاس جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اس وقت دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ایک بڑی اہم چیز ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں کورٹ کے اندر، کرمنل پکڑتے ہیں تو وہ عدالتوں سے اس لیے زیادہ جلدی ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ وہ لیتے ہیں اپنی کسٹڈی میں، تو وہ یہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں پولیس کی اسٹیٹمنٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، عدالتیں اس کو مانتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر کورٹس اس کو کوئی درخور اتنا سمجھتی ہے اور اس کے اوپر کوئی اہم نہیں سمجھتی، اور اس کی وجہ سے ایک ہے کہ ضمانتیں لے لی جاتی ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ کو مانا نہیں جاتا. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے دوسرے ممالک سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری اپنی کنڈیشنز کیا ہیں. جو سویلائز کنٹری ہیں، جو بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، اور وہ آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ عرصے سے اس قسم کی مشکلات سے گزرے ہیں جن سے ہم آج گزر رہے ہیں، اور ان تمام سٹیجز سے گزرنے کے بعد انہوں نے آؤٹ آف ایکسپیرئنس، پریکٹیکل ایکسپیرئنس، انہوں نے وہ ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کیا، اور اس کے بعد کیریکٹر بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ جب چلتا گیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک نیا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بن کے سامنے آیا، کہ جس میں ایک ان کے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اندر یا ڈیلنگ کے اندر، اور پرٹیکولرلی جہاں پہ کوئی وہ کوئی پبلک سرونٹ جو ہے وہ ایک اہم عہدے پر ہے اور اس نے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ آنیسٹی کے ان اصولوں کے خلاف کرے گا، یا وہ اپنے ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کو فوقیت دے گا نیشنل انٹرسٹ کے اوپر. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی وہ چیز ابھی ڈیولپ نہیں ہو سکی. ہمارے یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ، کیونکہ وہ انٹلیکچوئل لیول ہم نے اٹین نہیں کیا، تو ہمارے یہاں پہ جو ایک ایسے لوگ جو ایسی اہم پوزیشن میں آتے بھی ہیں تو وہ ان کے اندر ابھی وہ چیز پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو بالکل جو ہے قطع نظر کر کے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مقدم رکھیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں اور اس کا خیال کریں. تو کیونکہ یہ چیز جو ہے ہم بڑے آسانی سے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نیشنل انٹرسٹ کو بارٹر کر دیتے ہیں، تو اس کے نقصانات بہت بھیانک ہیں. اور یہ اسی کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر کیونکہ وہ ابیلٹی پیدا نہیں ہوئی، تو پولیس جو نظام ہمارے سامنے ہے، آپ روز میڈیا کے ذریعے بے تحاشا آپ کے سامنے وہ ان کی ایگزامپلز آتی رہتی ہیں ڈیلی، تو فلاں جگہ پیسہ ہوا، فلاں جگہ ایس ایچ او نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تو یہ اس کے پیش نظر ابھی وہ آپ دونوں کو کمپیئر کریں کہ پولیس جو ہے اس کے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے جو کہ نہ آن اوتھ ہوتی ہے، نہ اس میں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ آف کوشچن سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی ہے، یا اس کو ایسا ماحول مہیا کیا گیا ہے کسی ایکیوزڈ کو کہ وہ اپنے فری ول سے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا جاتا ہے.
تو اس وجہ سے اس کی کوئی ابھی یہاں پر ہمارے قانون کی حیثیت نہیں دی ہے ابھی ہمارے قانونی شہادت نے کہ جو اسٹیٹمنٹ جو ہے جو آپ کو پتا ہے آرٹیکل 164 تو یہ برٹش ڈیز کا جو ہے یہ اس کے جو آج بھی رائج تھا وہاں پہ چل رہا ہے کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ عدالت میں جا کے بیان دیتا ہے ایک ملزم جو ہے اور وہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ اور اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی اسٹیٹمنٹ جو کہ پولیس کے آگے دی جاتی ہے. تو اور وہ آن اوتھ بھی ہوتی ہے اور وہ میجسٹریٹ جو ہے وہ سیٹسفائی کرتا ہے جو جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس آدمی کو جس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ تمہارے پہ نہ پولیس ہے نہ تمہارے پہ کوئی دباؤ ہے اور تم اپنے کھلے دل سے اپنی فری ول کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹ دینا چاہو وہ دو اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ اسٹیٹمنٹ تمہارے خلاف بھی استعمال کی جا سکتی ہے. پھر جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی وہ اس کی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے. اچھا اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ پولیس کا یہ کہنا جو ہے میں اس میں صداقت نہیں سمجھتا اس لیے کہ اگر پولیس کے آگے اسٹیٹمنٹ جو ہے جو جس میں زیادہ چانس ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ غلط انداز میں اور غلط ماحول میں اور کوشن کی بنیاد پہ فورس کی بنیاد پہ یوز آف فورس کی بنیاد پہ لی جاتی ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے نہیں دی جا سکتی ایز کمپیئر کہ جو میجسٹریٹ یا جو عدالت کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو اس کی آن اوتھ ہو تو اس کی اہمیت ہے. دیکھیں اگر وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اگر آن اوتھ اسٹیٹمنٹ جو عدالت میں آ کے دے گا وہ فرض کیا اس نے غلط دے دی لیکن پولیس نے جو کیس سارا بنایا تفتیش کے دوران اور اس میں تمام اس نے جو ایویڈنس اکٹھی کی ہیں اور وہ ایویڈنس جو ہے وہ اس کی کرابوریشن بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹریل چلتی چلی جاتی ہے تو اس کی اسٹیٹمنٹ اس سے مطابقت نہیں رکھے گی تو یہ جھوٹا پڑے گا کہ وہ تمام کی تمام ایویڈنس سے جھوٹی نہیں پڑے گی تو وہ تو اس کے اگینسٹ جائے گی ایسے آدمی کے. تو اس لیے پولیس کا یہ کہنا غلط ہے. ہاں اگر پولیس نے اپنے ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن اگر انہوں نے اچھے طریقے سے وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کی اور اس کو اچھے طریقے سے وہ اپنی جو چالان عدالت میں پٹ اپ کرتے ہیں اس میں ان سب باتوں کو انکارپوریٹ نہیں کیا صحیح لیگل طریقے سے تو اس کا نقصان ضرور جو ہے وہ اسٹیٹ کو پہنچے گا اور پروسیکیوشن کو پہنچے گا اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ایکیوزڈ کو مل جائے گا. اچھا اس میں ایک اور بات یہاں ایف آئی آر ایک کاٹی جاتی ہے اور اس کو آسمانی صحیفہ جیسے ہوتا ہے نا ایسی اس کی ایک رسپیکٹ ہے. میری کچھ پولیس آفیسر سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ایف آئی آر کے اوپر کورٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے جو بھی کیس سارا چلنا وہ ایف آئی آر ان کی بیسک چیز ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر ایف آئی آر سے 90% جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہیں یا اس میں ایگزیجریشن زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی ایک بندے نے قتل کیا تو اس کی پوری فیملی کو ساتھ پھنسایا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں جب پولیس انویسٹیگیشن کر کے لاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب مرڈر کے اندر جن لوگوں کو رکھا گیا فار ایگزامپل وہ تو ہے نہیں اور یہ 2 لوگ اور تھے جن کے ایف آئی آر میں نام نہیں تو کورٹ شاید اس کو اتنا ویٹ نہیں دے کہتے نہیں جو یہ نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس کی بات کریں. تو ایف آئی آر کے اوپر زیادہ فوکس کر لینا اور پولیس کی انویسٹیگیشن کو اس طرح نہ ماننا اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں بات دیکھیے دونوں طرف ہے نا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایف آئی آر جب رجسٹر کروائی جاتی ہے تو اس میں بہت ساری حقائق سے ہٹ کے باتیں بھی ہوتی ہیں اکثر اوقات اور ایکسیجریشن بھی ہوتی ہے بارنگ سم کیسز اور جب ایسی بات ہوگی تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ایکیوز کو مل جاتا ہے. اس لیے مل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے. ایکسیجریشن جب ہوگی نا تو جب وہ مطابقت نہیں رکھے گی جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے جو باقی ایویڈنس ریکارڈ کی ہوئی ہے انہوں نے تو اس میں کہیں نہ کہیں جھول آ جائے گا فرق آ جائے گا. تو وکیل جس وقت جرا کرے گا تو وہ پکڑ لے گا ان کو اور وہاں سے جھوٹ ثابت ہو جائے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے یہ چیز اصلی ہے یہ اس میں فرق آ گیا بہت سارا اور وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایکیوزڈ کو ملتا ہے کرمنل لا کے اندر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 10 گناہ گاروں کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک معصوم کو جو گناہ گار نہ ہو اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے اس کو سزا نہ مل جائے. اس کے لیے آپ بے شک 10 گناہ گار چھوڑتے ہیں تو چھوٹ جائیں کیونکہ انسانی جان کی ایک بڑی اہمیت ہے اور اس کی تذلیل کی اس کی جان کی ضائع ہو جانے کی تو یہ ایک ساری دنیا میں قانون کی یہ فلسفی ہے اسلامک لا میں بھی ایسا ہے. تو اس لیے یہ تمام بات جو ہے یہ اس لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہے جو پولیس والے جیسے بات کرتے ہیں
لیکن اس میں یہ بات جو ہے آپ کو میں نے یہ سب کو بتائی ہے کہ سب سے بڑی اہمیت کی بات جو ہے وہ چالان کو کس طریقے سے یہ پوٹ اپ کرتے ہیں، عدالت کے اندر لے کے آتے ہیں، اور اس میں کتنی سچائی موجود ہے. ایف آئی آر کی غلطیاں جو ہوں گی وہ جس وقت پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس میں اپنی ضمنیوں کے اندر وہ انویسٹیگیشن میں جو وہ اپنی جو آئی او جو ہوتا ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے، اس میں وہ بات ساری آ جاتی ہے، یعنی کلیئر ہو جاتی ہے، یہاں آ جاتی ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور سوال، چیئرمین آپ کو کہ ہیں اس کے پنجاب بار کے، ایک عام وکیل جو ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، جو پاورفل وکیل ہے اس کے تو نہیں شاید اس طرح ہے، لیکن اس کے بڑے مسائل ہیں، اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میری یہ بہت بڑی یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ موقع ملے کہ میں ایک کامن وکیل جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق بھی ایک پریکٹیکل سولوشن جو ہے ایسا حل نکالا جائے کہ جہاں پہ ان کی جو ہے وہ ڈگنیٹی برقرار رہے اور ان کو جو ہے وہ اس معاشی مشکلات سے اتنا دوچار نہ ہونا پڑے اور اس میں بھی ان کا حل نکال لیا جائے. تو بہت ساری ہم نے باتیں اس میں جو ہے میں نے سوچی ہیں، جس میں مثلا میں نے یہ بھی سوچا کہ جی ایک تمام جو تحصیل ہیڈ کوارٹر سے لے کر اوپر تک جو ہے بڑی بارز تک، تحصیل کی تو چھوٹی سی بار ہوتی ہے نا، وہاں سے اوپر تک جو ہے ان کی ہر لوکلائز لیول کے اوپر وکلا کی چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سکیمز بنائی جائیں. اچھا. اور وہ ہاؤسنگ سکیم جو ہیں اس میں بینکس کو انوالو کر کے تو چھوٹے چھوٹے 5 مرلہ 10 مرلہ کے پلاٹ جو ہیں وہ ان کے لیے بنائے جائیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے وکلا کی جو اپنی ساری زندگی پریکٹس میں گزارنے کے باوجود بعض اوقات ان کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے یہ ان کی مشکلات کا ایک پہلو ہے جو حل ہو سکتا ہے اور پریکٹیکلی حل کیا یہ جا سکتا ہے. پروجیکٹ کب شروع کریں گے؟ جب انشاءاللہ ابھی جلد، ابھی اس میں نہیں، لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک طرف ایک پروسیس کر رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی جعلی ڈگریوں والے وکیل ہیں ان کو نکالا جائے، تو ان کو تھریش آؤٹ کرنے کے بعد شروع کریں گے. ہاں وہ تو ابھی دیکھیں نا، بار کاؤنسل کے الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں، اس سے پہلے ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ جتنے جعل سازی ہے ووٹوں کی اور ایسے وکیل جن کے جو کاغذات جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہیں، ان کی جب تک ہم کلیئرٹی نہیں کر لیں گے اور یہ پتہ نہیں لگ جائے گا کہ حق کیا ہے اور سچائی کیا ہے، اور اگر جعل سازی ہے اس کے اندر اور وہ فوج ڈاکومنٹ ہے یا ڈگری ان کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ ان کو ہم ان کے رائٹ آف ووٹ سے بھی فارغ کریں گے اور ان کے لائسنس سے بھی فارغ کریں گے. یہ کام ہم نومبر سے پہلے کریں گے، ٹھیک ہوگا، تاکہ تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر ہم شروع کریں گے، اور اس کے لیے حکومت جو ہے میں نے بات کی ہے، اور میں نے بلکہ پرائم منسٹر سے بھی اور چیف منسٹر سے بھی یہ بات کی ہے آتے ہی فوراً، اور مجھے بہت پازیٹیو ریسپانس ملا اس کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بہت سارے اور میٹرز ہیں جہاں پہ ہم کامن لائر جو ہے اس کے بینیفٹ کے لیے بہت سارے اسٹیپ لیں گے جی، تاکہ وہ ایک عزت کی اچھے طریقے سے زندگی گزاریں اور ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پروفیشن کو ایک جلا بخشی جائے اور اس کے اندر وہ ڈگنیٹی، پروفیشنل ڈگنیٹی جو ہے وہ ہر آدمی محسوس کرے. اچھا، بینگ ایڈوکیٹ جنرل آف پنجاب، کوئی ایسا کام، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے؟ وہ یہ ہے 2 کام ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا وکلا کے حوالے سے کہ وکلا کے اندر وہ سینس ڈیولپ کرنی ہے کہ ہی از اے جینٹل مین لائر. ٹھیک. ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے، لہذا اس نے وہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جہاں سے پروفیشن کی تذلیل ہوتی ہو، اور جو جتنا بڑا اس کے اللہ نے اس کے ذمہ کام لگایا ہوا ہے اس کے اندر وہ ہو کہ جی اس نے بددیانتی کی. وہ تمام ایفرٹ کروں گا اور وہ تبدیلی جو ہے وہ ہم اس طریقے سے لے کر آئیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ لائرز پروفیشن از اے جینٹلمین لائرز پروفیشن. ٹھیک. اس کا کوئی اور نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے بنانے میں، اس کی کنٹریبیوشن ہے. علامہ اقبال نے تو بلکہ بہت خوبصورت باتیں کی جہاں قوم کے حوالے سے بھی، کیونکہ انہوں نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹ آف پوئٹ، دے پراسپر اینڈ پیرش ان دی ہینڈ آف پولیٹیشینس. تو ایک خواب جو ہے ایک وکیل نے خواب دیکھا ایز اے پوئٹ، ایز اے فلاسفر، اور اس کو عملی جامہ پہنانے والا بھی ایک وکیل تھا. اور اس لحاظ سے پھر آگے بہت سٹیجز کے اوپر آپ نے لائرز موومنٹ میں جو پاکستان کی دوبارہ سے ہم ایک ٹریک کے اوپر آئے ہیں
कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के ट्रैक के ऊपर आए हैं लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में। तो ये तमाम वो काम हैं जो बड़े पॉजिटिव हैं, जिससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने के अंदर मावन साबित होंगे ये तमाम के तमाम। और ये काम जो है हमें सबको मिलके चलने हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, और तभी पाकिस्तान जो है लाइजन आपने बात की कि गवर्नमेंट का और कोर्ट्स के दरमियान, उसमें आपका रोल क्या होगा, यानी किस तरह आप समझते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो करने वाली हैं? बहुत सारी हैं जी, जो है मसलन जो कानून साजी है, बहुत सारे ऐसे प्रोपोजिशन सामने आती हैं कि जो कोर्ट में गया मैटर, उसमें एक लगा कि जिसमें कानून में कोई सुकम है, तो बजाय से कि हम वहां पे एक वो इस बात पे मुसर रहे कि यानी जी जो ये लिखा भाई ये यही ठीक है, जहां पे महसूस करते हैं कि कानून साजी की जरूरत है, यहाँ पे कोई एग्जेक्टिव की तरफ से कुछ ज्यादती हुई है, तो मेरे ख्याल में मेरा ये समझता हूं कि मेरा ये फंक्शन होगा कि मैं फ्रैंकली अदालत में भी ये बात करूं कि जी इस मैटर के अंदर हमें आप वक्त दें, हम ठीक करते हैं इसको, और ताकि कॉमन मैन जो है उसकी अगर प्रॉब्लम है हल हो सकती है तो वो हम उसके अंदर खुद भी अपनी गलती पे मुसिर ना हो और उसको हम कहें कि ये गलती नहीं है, बल्कि उसको ठीक करके रखें। क्योंकि एडवोकेट जनरल का और लॉ ऑफिसर का ये काम जो है, जहां पे वो नुमाइंदगी करता है वहां हुकूमत की, वहां पे उसका सबसे बड़ा काम जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में अदालत की मुआवनत करना है, उसका सबसे बड़ा काम है। तो इसलिए वो दोनों में बैलेंस क्रिएट करना, यही सबसे बड़ी जो स्किल होगी इस ऑफिस की, और उसी को हमने प्रमोट करना है, और उसी से एक हम आहंगी जो है वो हुकूमत और अदलिया के दरमियान कायम कर ली है। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, आपने बातें सुनी अहमद अवैस साहब के एडवोकेट जनरल पंजाब। बहुत डिटेल के साथ उन्होंने अपना जो रोड मैप है वो भी दिया, और इस वक्त जो सिचुएशन है लीगल फ्रेटर्निटी के हवाले से भी और लॉ के हवाले से भी उसके ऊपर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेजबान एहसन ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।